بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ستمبر کی 12 تاریخ اور بعدوں کی 28 اور دن ہے جمعۃ المبارک۔ موسم درمیانہ سا ہے، قابل برداشت ہے، بہت زیادہ گرمی نہیں ہے۔ اگر گرمی دیکھنی ہے تو آپ نیپال کی طرف ذرا منہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہاں کے لوگ کتنے گرم مزاج ہیں اور کیسے انقلابی لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو موسم نارمل ہے، سیاسی موسم بھی ابھی تک نارمل ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پاکستان اس وقت قدیم مصر بنا ہوا ہے، جہاں غلام صبح سے شام تک فرعونوں کی عیاشی کا خرچ اٹھانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ نیپال کا عشر آپ دیکھ لیں، کیسا انقلاب آیا ہے، 1.5-2 دن لگے ہیں تو آنن فانن انقلاب آ گیا۔ یہ ہوتا ہے زندہ قوموں کا طریقہ کار۔ اور شاید علامہ اقبال نے انہیں نیپال کے لوگوں کو کہا تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ شاید علامہ اقبال نے انہیں کے میرا خیال ہے۔ تو ہمارے اگر پاکستان میں سیلاب آ جائے تو حکومت کی وجہ سے آٹا مہنگا، سبزیاں مہنگی، کریانے کی چیز مہنگی، بلکہ ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے حکمرانوں کی تربیت اور سسٹم کی وجہ سے ہمارے تاجر بھائی الحمدللہ مسلمان ہیں، تو انہوں نے پھر عمرے پر بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی حکومتوں کا سسٹم ہے کہ ہماری سوچیں اس طرح بنا دی ہیں، ذخیرہ اندازی کرو، چوری کرو، بددیانتی کرو، رشوت کرو، حرام کا مال جمع کر کے پھر عمرے پہ چلے جاؤ۔ یا حکومتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں، یہ تو اب کتابوں کی باتیں رہ گئی ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پاکستان کا حال دیکھ لیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو ہمارے تاجر بھائی چونکہ وہ اتنی مہنگائی کرنے کے بعد حکومت کی وجہ سے یہ ذخیرہ حکومت سسٹم ایسا بناتی ہے کہ ہمارے تاجر بھائی الحمدللہ وہ ناجائز منافع کما کے پھر انہوں نے عمرے پر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو پھر میرا ایک رائے ہے کہ ہمارے پاکستانی سیاستدان اور اشرافیہ جو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں اور وہیں پہ مر جاتے ہیں، تو ان کی میت کے ساتھ ان کے اثاثے بھی پاکستان میں آنے چاہیے۔ یہ ملک پاکستان کو قبرستان نہیں ہے کہ ان کی لاشوں، ان کی میتوں کو یہاں دفنایا جائے۔ جائیدادیں باہر، دولت باہر، بچے باہر، ہر چیز باہر، میت پاکستان۔ یہ قبرستان ہے پاکستان کو قبرستان نہیں ہے۔ اگر ان کی میت لانی ہے تو ان کے اثاثے بھی پاکستان لایا جائے۔ تو میں 2 دن پہلے اپنے شہر جہلم کے قبرستان میں گیا ہوں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ، تو وہاں پہ ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں، ان کی قبریں بنی ہوئی۔ تو پاکستانیوں کہ آپ نے بھی مرنا ہے، میری طرح آپ نے بھی مرنا ہے، تو حق کے لیے ہر آدمی کو لڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے قرآن میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ انسان کو جبر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا چاہیے، لڑنا چاہیے اپنے فائٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، آپ کو مستقبل کے لیے آپ کو لڑنا چاہیے۔ تو مولانا رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ زہر کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ وہ زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت وغیرہ۔ یا ہمارے حکمرانوں میں دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس دولت یا جو بھی چیز ہے، کیا ان کے اثاثوں سے کہیں زیادہ تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہوگی۔ یا آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ ان کے پاس دولت جو ہے وہ بہت تھوڑی ہوگی ہمارے حکمرانوں کے پاس، وہ آپ کو بہت ہی زیادہ پتہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں کہ کہیں ان کے پاس سے اتنی دولت آتی کہاں سے ہے؟ یہ آپ لوگوں کے، آپ کے بچوں کا خون ہے، یہ آپ کی اولادوں کا خون نچوڑ کر یہ دولت اکٹھی کرتے ہیں حکمران۔ کیا آپ کے لیے یہ تکلیف بات نہیں ہے کہ اس حکومت کے دور میں آپ کے موبائل فون میں
بے شمار لوگوں کے نمبر ہونے کے باوجود بھی اتنی ظالم مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کر آپ لوگ اللہ سے فریاد کر کے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اس دور حکومت میں پریشان اور تکلیف میں ہوں، کیونکہ شاید یہی وجہ ہے کہ ظالم حکومت اور اشرافیہ کی وجہ سے غریبوں کی یہی زندگی ہے، ایسی زندگی غریبوں کی۔ کم از کم غریب لوگوں، آپ کے بچے تو نہ ایسی زندگی گزاریں، کم از کم ان کو تو سکھ کا سانس لینے دیں۔ آپ ان کے لیے، آپ کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لکڑی کے کیڑے پوری کرسی کو کھا جاتے ہیں اور کرسی کے کیڑے پورے ملک کو کھا جاتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نیپالی گورکھے 25 کروڑ غریب پاکستانیوں سے 4 کروڑ نیپالی بہت بہادر ہیں۔ 25 کروڑ پاکستانیوں سے 4 کروڑ نیپالی بہت بہادر ہیں۔ وہ کیسا انقلاب لے کے آئے ہیں؟ میں نے آج ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ ہارن آہستہ بجائیں کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ اٹھے میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ جاگنے والی قوم ہے پاکستانی۔ تو مجھے میں نے کل وہ دیکھا کہ کسی گاڑی کے پیچھے کہ ہارن آہستہ بجائے کہ پاکستانی قوم سو رہی ہے۔ کب اٹھو گے؟ اپنی بچوں کے لیے کب اٹھو گے؟ اپنے حق کے لیے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اپنے حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ ریاست مدینہ دیکھ لیں، آپ نبی کریم کی زندگی دیکھ لیں، آپ حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی کا، امام حسین کا دور دیکھیں، حق کے لیے کھڑے ہوئے 42 بندے، صرف 72 بندے، اور تو 25 کروڑ ہے۔ نہ لالچ انہوں نے جھکا سکی، نہ موت سے وہ ڈرے۔ آپ امام حسین کے پیروکار ہیں، آپ کو تو جاگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس ملک پاکستان میں غریبوں کے پاس بچوں کے لیے کھانا نہیں، اور حکومت اور اشرافیوں کے بچوں کے پاس 10 کروڑ کی گاڑی میں مفت پٹرول ڈال کر گھوم رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں۔ بڑی تکلیف باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں، میں کیا کروں؟ بہت تکلیف دہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ حق کے لیے اگر آپ کو بہت اگر آئے تو آپ قبول کریں۔ تو بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ باتیں میں کر جاتا ہوں۔ تو بس آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش، ایک منت، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بس تھوڑا سا صبر اور کر لیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلے بھی بہت صبر کیا نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی تقدیر جلد بدل دے، اور وہ لمحہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے اور آپ کی اولادیں اور بچے بھی حکمرانوں اشرافیہ کے بچوں کی طرح اعلیٰ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھیں اور اچھے انسان بن کر اس ملک میں زندگی گزاریں۔ یونیورسٹی کے کیوں نہیں بندے الیکشن لڑتے پاکستان میں؟ بہت بوڑھے ریٹائر ہی نہیں ہوتے، کوئی بندہ ریٹائر نہیں ہوتا کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں۔ پنجاب یونیورسٹی کے بچے کیوں نہیں آتے اسمبلی میں؟ آنے نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کو حق ہے، نوجوان لوگ آئیں حکومت میں، اسمبلی میں آئیں، اپنے حق کے لیے کھڑے، آپ کے بچوں کے لیے آپ کے کھڑے ہوئیں۔ وہ بہت جلد وہ لوگ آ جائے گا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا بار اور صبر کر لینا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ریلیکس رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں، سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، اور نیپال میں کیا ہوا، 1.5 دن میں کیا ہوا، ایک دم پانسا بدل گیا۔ آپ دیکھیں کیسے وزیروں کو مارا جا رہا ہے، آپ سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی بیویوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا ہے، وزیر اعظم معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے کپڑے اتار کے ان کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے،
یہ نیپال کے جو منسٹر، وزیر اعظم، اعلیٰ اشرافیہ آپ کے ان کے بچوں کا خون چوس کے پی رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اشرافیہ حکومت کے بچے انگلینڈ میں کیا کر رہے تھے؟ ایک مووی چلی ہے، ایک کلپ چلے تو اسٹوڈنٹ نکلے، نوجوان نسل نکلی، 1.5 دن میں 500 پلٹ کے رکھ دیا، 4 کروڑ، اب تو 25 کروڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مطمئن ہوں، آپ لوگ ریلیکس ہوں، آپ لوگ مطمئن رہیں، پرسکون رہیں، اور کبھی بھی زندگی میں قانون کو کبھی ہاتھ نہ لیں۔ قانون کے دائرے میں یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے کہ پورا منع احتجاج ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ملک کو کبھی آگ نہ لگائیں، یہ آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے، آپ لوگوں کے دفاتر ہیں، آپ لوگوں کا پرائم منسٹر ہے، اسمبلی ہال ہے، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہو، یہ آپ لوگوں کے کہ ایک بلب بھی نہ توڑیں۔ جیسے سیاسی لیڈروں کا ایک جملہ نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا، آپ نے ایک بلب بھی نہیں توڑا تاکہ اب وہ آپ کو روشنی دیتا رہے ساری عمر۔ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا ملک ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر احتجاج کرنا ہے تو یورپ کی طرح پرامن احتجاج کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میری گزارش بھی ہے، منت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپیل بھی ہے کہ آپ پرامن لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے غیب سے کوئی نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو آپ ریلیکس رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، سکھی رکھیں اور مطمئن رہیں، اور ہمیشہ مسکراتے رہیں، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ سے اجازت۔ تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔